السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور سائنس سے متعلق چند اہم مزید سوالات پر۔ اس کے چند سوالات میں نے اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ سے شیئر کیے تھے۔ اب اس کے متعلق مزید سوالات جو ہیں وہ میں اس لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ الفرغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کے لیے کون سا آلہ ایجاد کیا؟ الفرغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کے لیے نائلومیٹر آلہ ایجاد کیا۔ معلم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ معلم ثانی جو ہے وہ ابو نصر فارابی کو کہا جاتا ہے، جبکہ معلم اول جو ہے ارسطو کو کہا جاتا ہے۔ ابو نصر فارابی کو شارع ارسطو بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ امام غزالی کو اسلامی دنیا کی کس یونیورسٹی کا پرنسپل ہونے کا شرف حاصل ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ کو اسلامی دنیا کی یونیورسٹی نظامیہ یونیورسٹی کا استاد ہونے کا پرنسپل ہونے کا شرف حاصل ہے، جو کہ بغداد میں ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ فلسفہ تاریخ کا بانی کون ہے؟ فلسفہ تاریخ کا بانی ابن خلدون ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ بابائے حیاتیات کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ بابائے حیاتیات جو ہے یہ ارسطو کو کہا جاتا ہے۔ معلم اول کون ہے؟ معلم اول ارسطو ہیں۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ کائنات کی اشیاء کا مربوط اور بامقصد مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ کائنات کی اشیاء کا مربوط اور بامقصد مطالعہ جو ہے سائنس کہلاتا ہے۔ علم فلکیات کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ علم فلکیات کا بانی حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ عمر خیام نے کون سی تصنیف پہلے لکھی تھی؟ عمر خیام نے مکیبات تصنیف جو ہے سب سے پہلے لکھی تھی۔ الخوارزمی یورپ میں کس نام سے مشہور ہے؟ الخوارزمی یورپ میں الگورزم کے نام سے مشہور ہے۔ زمین کو گول کہنے کی سزا کس کو بھگتنی پڑی؟ زمین کو گول کہنے کی سزا جو ہے گلیلو کو ملی۔ ڈارون نے انسان کو کس جانور کی ترقی یافتہ شکل کہا ہے؟ ڈارون نے انسان کو بندر کی ترقی یافتہ شکل کہا ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے خالق کون ہیں؟ بگ بینگ تھیوری کے خالق جو ہیں ڈریپر ہیں۔ جوہر کو انگریزی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جوہر کو انگریزی زبان میں ایٹم کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ قرآن کی روح سے زندگی کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ قرآن کی روح سے زندگی کا آغاز جو ہے یہ پانی سے ہوا۔ پرواز کا تصور کس مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے پیش کیا؟ پرواز کا جو تصور ہے یہ عباس بن فرناس نے سب سے پہلے پیش کیا۔ عباس بن فرناس جو ہیں 810 عیسوی میں پیدا ہوئے، 887 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ طبیعیات اور علم حیت میں تحقیق و تجربات، ساعۃ الماء یعنی آبی گھڑی بھی اس نے ایجاد کی۔ انہوں نے رائٹ برادر سے ہزاروں سال پہلے 875 عیسوی میں اپنا گلیڈر تخلیق کر کے پہلی انسانی پرواز کا تجربہ کیا۔ اس سے پہلے 852 عیسوی میں مسلم اسپین ہی کے ایک شخص آرمین فرمان نے اس قسم کا تجربہ کیا تھا اور وہ ہوائی چھتری کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ابن فرناس تاریخ میں وہ پہلا شخص ہے جس نے سائنسی طریقے سے پرواز کرنے کی کوشش کی۔ یہ تجربہ جو ہے قرطبہ کی جامع مسجد کے میناروں سے کیا گیا۔ تو پرواز کا سب سے پہلا تصور مسلمان سائنسدانوں میں عباس بن فرناس نے پیش کیا۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آلات جراحی کا صنعتی مرکز پاکستان کا کون سا شہر ہے؟ آلات جراحی کا صنعتی مرکز جو ہے پاکستان کا شہر سیالکوٹ ہے۔ علم کیمیا پر سب سے پہلے کس مسلمان سائنسدان نے کتاب لکھی؟ علم کیمیا پر سب سے پہلے کتاب جو ہے خالد بن یزید نے لکھی۔ کس یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ تمام اشیاء کی اصل پانی ہے؟ تالیس وہ یونانی فلسفی ہے جس نے کہا تھا کہ تمام اشیاء کی اصل، ہر چیز کی اصل جو ہے وہ پانی ہے۔
الشفا کس مسلمان سائنسدان کی کتاب ہے؟ یہ ابن سینا کی کتاب ہے۔ اور کس فن کی کتاب ہے؟ یہ سائنس کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے کاغذ کی ایجاد کس نے کی؟ سب سے پہلے کاغذ کی ایجاد جو ہے یہ عربوں نے کی۔ پہلی دفعہ روئی سے کاغذ کب بنایا گیا؟ پہلی دفعہ روئی سے کاغذ 1706 عیسوی میں بنایا گیا۔ ابن الہیثم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ ابن الہیثم کی جائے پیدائش جو ہے وہ بصرہ میں ہے۔ مامون رشید کے قائم کردہ بیت الحکمت کا سربراہ کون تھا؟ مامون رشید کے قائم کردہ بیت الحکمت کا سربراہ جو ہے یعقوب الکندی ہے، جو کہ 801 کو پیدا ہوا اور 873 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی۔ ریاضی دان، فلسفی، طبیعت دان اور موسیقی سے بھی اس کو لگاؤ تھا۔ خلافت عباسیہ کے بعد بغداد میں بیت الحکمت کی ایک اہم خلافت عباسیہ میں ہی بغداد میں بیت الحکمت کا ایک اہم ترین شخصیت جو ہے یہ یعقوب الکندی ہے۔ اطباء کے لیے ادویات کی طاقت ناپنے کا فارمولہ جو ہے یہ بھی اسی نے تشکیل دیا۔ اس کی مشہور کتاب جو ہے کتاب الاستعمال الاعداد الہند ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ شعبہ نباتات میں کس مسلمان سائنسدان کی مہارت تھی؟ ابن بطار جو ہیں اس کی شعبہ نباتات میں اس مسلمان سائنسدان کو مہارت حاصل تھی۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کون سے دو سائنسدان ہم عصر ہیں؟ ابن الہیثم اور ابن سینا، یہ دونوں مسلمان سائنسدان جو ہیں ہم عصر ہیں۔ پانی میں چیزوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ ارشمیدس کا ہے کہ پانی میں چیزوں کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ نظریہ اضافت کس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا؟ نظریہ اضافت جو ہے یہ آئنسٹائن نے پیش کیا۔ البرونی کی وفات کہاں ہوئی؟ البرونی کی وفات جو ہے یہ غزنی میں ہوئی۔ ابو ریحان محمد بن احمد البرونی خوارزم میں پیدا ہوا۔ وہ سیاہ، فلسفی اور ریاضی دان تھا۔ خوارزم میں اس وقت علی بن مامون حکمران تھا اور وہ علماء اور حکماء کا قدردان تھا۔ اس نے البرونی کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ علی بن مامون کے دربار میں ابو علی سینا بھی موجود تھے، دونوں کے اکثر مذاکرات ہوتے تھے۔ علی بن مامون کی وفات کے بعد اس کا بھائی ابو العباس مامون برسر اقتدار آ گیا۔ ابو العباس محمود غزنوی کا بہنوئی تھا۔ ایک دفعہ ابو العباس مامون نے خوارزم میں محمود غزنوی کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور اس پر اہل خوارزم بھڑک اٹھے اور انہوں نے مشتعل ہو کر ابو العباس کو قتل کر دیا۔ اس پر محمود غزنوی نے خوارزم پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ البرونی جو ہے محمود غزنوی سے منسلک ہو گیا اور پھر غزنی سے محمود کے ساتھ پنجاب آ گیا۔ اس نے ہندوؤں سے سنسکرت زبان سیکھی اور دیگر علوم بھی سیکھے۔ اس کے بعد البرونی علم ہیئت اور جغرافیہ کا بھی ماہر تھا۔ اس نے بہت سی کتب تصانیف کیں۔ ایک کتاب بہت مشہور ہے جسے کتاب تاریخ الہند کہا جاتا ہے۔ البرونی پر یہ بات واضح ہو گئی کہ روشنی کی رفتار الفاظ کی رفتار سے زیادہ ہے، اور اسی کا کہنا ہے کہ پھول کی پتیاں ہمیشہ 3، 4، 5، 6 اور 18 ہوتی ہیں، 7 اور 9 نہیں ہوتی۔ البرونی 1048 میں دار فانی سے رخصت ہوا۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ دنیا اسلام کا پہلا شفا خانہ بیمارستان کس مسلمان عباسی خلیفہ کے عہد میں تعمیر ہوا؟ یہ ہارون رشید کے عہد میں تعمیر ہوا۔ قانون مسعودی کس موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے؟ قانون مسعودی جو ہے یہ علم فلکیات پر لکھی گئی ایک کتاب ہے۔ علم عادات کے بانی کون ہے؟ علم عادات کے بانی جو ہیں مسلمان ہیں۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ قرآن کی روح سے کون سے محلول میں شفا ہے؟ قرآن کی روح سے شہد میں شفا ہے۔ اسلام میں کائنات کے خاتمے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام میں کائنات کے خاتمے کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کتنے دنوں میں بنائے ہیں؟ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات جو ہیں 6 دنوں میں بنائے ہیں۔ حفظان صحت کے اصول سب سے پہلے کس کتاب میں بیان ہوئے؟ حفظان صحت کے متعلق اصول جو ہیں سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ قرآن پاک کی کس سورت میں علم حیوانات کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ سورۃ النحل جو ہے اس میں
علم حیوانات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآنی نظریے کے مطابق ہر چیز کس سے پیدا ہوئی ہے؟ قرآن کے نظریے کے مطابق ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق کہاں سے ہے؟ ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق جو ہے جھنگ سے ہے۔ شرف الدین طوسی نے کس تصور کو ترقی دی؟ شرف الدین طوسی نے مساوات کے تصور کو ترقی دی۔ خانی کیلنڈر کس نے ایجاد کیا؟ خانی کیلنڈر جو ہے یہ نصیر الدین طوسی نے ایجاد کیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عربوں نے کاغذ سازی کی ملیں کہاں قائم کیں؟ عربوں نے کاغذ سازی کی ملیں جو ہیں سمرقند اور بغداد میں قائم کیں۔ علی بن عیسیٰ کس کا ماہر طبیب تھا؟ علی بن عیسیٰ جو ہے یہ آنکھوں کا ماہر طبیب تھا۔ کس مسلمان کو سب سے پہلے نوبل انعام ملا؟ انور سادات کو سب سے پہلے نوبل انعام ملا۔ کس مسلمان سائنسدان نے طاعون کے مرض کو متعدی قرار دیا؟ ابن خطیب وہ مسلمان سائنسدان ہے جس نے طاعون کے مرض کو متعدی قرار دیا۔ ارسطو کے نزدیک عناصر اربعہ کتنے ہیں؟ ارسطو کے نزدیک عناصر اربعہ جو ہیں 4 ہیں۔ انڈیا کے ایٹمی پروگرام کا موجد کون ہے؟ انڈیا کے ایٹمی پروگرام کا موجد جو ہے عبدالکلام آزاد ہے۔ عبدالکلام آزاد جو ہے 1931 عیسوی میں پیدا ہوا، 2015 میں اس کی وفات ہوئی۔ انڈیا کے ایٹمی پروگرام کا موجد ہے، نیز بھارت کا صدر بھی رہا ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ پاکستانی ایٹمی پروگرام کا موجد کون ہے؟ پاکستانی ایٹمی پروگرام کا موجد ڈاکٹر عبدالقدیر ہے۔ 1936 عیسوی میں پیدا ہوا، 10 اکتوبر 2021 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی۔ پاکستان میں ایٹمی پروگرام اسی کی وجہ سے اس ایٹمی پروگرام کا موجد یہی ہے۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ اپولو خلائی جہاز کے ذریعے پہلی مرتبہ انسان چاند پر کب گیا؟ پہلی مرتبہ انسان چاند پر 21 جون 1949 عیسوی میں گیا۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو کس شعبے میں نوبل انعام ملا؟ ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس میں نوبل انعام ملا۔ جی تو یہ تھے اسلام اور سائنس کے متعلق چند اہم اور مزید سوالات جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔